جلسے کی بنیاد کی وجہ کی طرف چلتے ہیں. کسی نے کہا ہے جلتی آسمان جلتی زمین پہ اب نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصوں میں سمندر نہیں آنے والا. تو پکارے گا تو صحنے حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو صحنے حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے. اب ابابیلوں کی مانے تو ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کی مانے تو ہم آئیں گے. یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے. آئیے اس پروگرام کی جو شروعات کی طرف ہم جائیں تو ہم کو نام لینا ضروری ہے ان آرگنائزرز کا جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں ہمارا ساتھ دیا. اس محفل کو جمانے کے لیے انہوں نے اپنے لیے مواقع فراہم کیے. میں سب سے پہلے اس کیمپس کا ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب کا، یہاں کے ذمہ دار ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کا اور یہاں کے کیمپس کے ہر فرد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا دل اور دماغ کے ساتھ اس وسعت کی جگہ پر ہم کو جگہ دی، آنے کی دعوت دی اور کہا کہ جب آپ انسانیت کے میدان میں ہم کو پکاریں گے آزاد کالج آپ کے ساتھ کھڑا ہے. میں چاہوں گا آزاد کالج کے لیے تالیاں بجنی چاہیے اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اس محفل کے دوسرے جو ذمہ دار ہے روح رواں ہیں ڈاکٹر عزیز قادری صاحب. میں ان کا تعارف کیا کراؤں، ان کا تعارف گویا کہ سورج کو آئینہ دکھانا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر عزیز قادری صاحب پچھلی گزشتہ 40 سالوں سے ماہر طب نفسیات ہے، ہندوستان کے موسٹ فیمس سائیکولوجسٹ ہے. ڈاکٹرز میں آپ کا شمار انتہائی درجے پر تجربے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. پورا ملک آپ سے استفادے کے لیے آتا ہے، رابطہ کرتا ہے، کیونکہ ذرائع اب زیادہ ہو گئے. ذرائع کے ذریعے لوگ اپنے مسائل آپ سے پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے قلم کے ذریعے توہم پرستی، منشیات، نفسیاتی امراض کے تعلق سے پھیلی ہوئی وباؤں پر زبردست غلط فہمیوں کا ازالہ کیا. آپ نے نہ صرف ایسا کام کیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی سیمینارز، کئی مضامین، کئی تصانیف لکھی جس کے ذریعے سے پڑھنے والوں کو ایک مواد ملا جس کو سمجھ میں آیا کہ ہم جس کو نفسیاتی مرض کہتے ہیں وہ بعض اوقات تو دواؤں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بات کرنے سے بڑے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، اورنگ آباد کے لیے فخر کی بات ہے، اورنگ آباد والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کی ایک بہت مشہور کتاب جن جادو نفسیات ایسی مشہور ہوئی، ایسی مشہوری گورنمنٹ آف سعودی عرب نے اس کو عربی میں چھاپا اور وہاں بانٹنے لگایا. میں چاہوں گا کہ یہ اعزاز پہ ہماری ٹالیاں ان کی خدمت میں جانی چاہیے. ہم اعزاز کے ڈاکٹر عزیز قادری صاحب اعزاز کے محتاج نہیں، بلکہ جب اعزاز ان کو دیے جاتے ہیں وہ خود ان کے لیے ایک اعزاز کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. ڈاکٹر قادری صاحب شعبہ نفسیات کے علاوہ اردو ادب کی بہترین خدمات آپ نے انجام دی. آپ کو مہاراشٹر اسٹیٹ کی طرف سے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا شعبہ طب کی طرف سے، اور بہترین کئی ایوارڈز آپ کو نوازے گئے جس میں جگستہ شرومنی پرسکار ایوارڈ، وکاس رتن ایوارڈ، ایسے کئی ایوارڈ آپ کے قدموں میں رکھے گئے کہ قادری صاحب آپ کا جو کام ہے وہ غیر معمولی ہے اور ہندوستان آپ کے اس کام کے قدردان ہے اور استفادہ کا مزید آپ سے امید کرتا ہے. نہ صرف ابھی ہم اس موضوع پہ بات کریں، ڈاکٹر صاحب سے جب بات ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم جب ملتے ہیں، ہم آج سے 3 مہینہ پہلے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گئے اور ہم نے کہا شہر میں قتل ہو رہے ہیں اور قتل پہ قتل، مارنے والا بھی وہی ہے، مرنے والا بھی وہی ہے، ساتھ رہنے والے دوست، ساتھ کے جگری دوست نشے کے گنگ میں آ جاتے ہیں اور چاقو اور چھری ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ مارتے ہیں، مرنے والا مر جاتا ہے، چھوٹے بچے اس کے یتیم ہو جاتے ہیں.
بیوی اس کی بیوہ ہو جاتی ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نشہ اورنگ آباد کو کھا لے گا. پچھلے 4 سال میں 36 قتل اس شہر میں ہوئے. ہم نے درخواست کی, ہم پیشنٹس لانا چاہتے ہیں, ان مریضوں کی آپ کی خدمت میں لانا چاہتے ہیں. سلام ڈاکٹر صاحب کے دل پر اور سلام ان کے بیٹے لخت جگر جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ڈاکٹر معراج قادری پر, جنہوں نے ہر قدم پہ ہم سے کہا آپ مریض لائیے, سوچی مت کتنے ہیں, ایک بار تو حد ہو گئی. ہم پاس کے دیہات سے 38 پیشنٹ ایک ساتھ لے کر آئے, یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کی روٹین پیشنٹ متاثر ہو گئے. لیکن میں نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کے پیشانی پہ بل نہیں پڑا, بلکہ انہوں نے ان 38 پیشنٹس کا علاج کیا. تعریف نہ کی جائے تو کیا کی جائے, تعریف کی مستحق تو ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ہے, ان کے ڈاکٹرز کا عملہ ہے, ان کے دواخانہ ہے, جہاں سے ہم لوگ اب تک 250 سے زائد مریضوں کا مکمل علاج کرا چکے ہیں. 250 سے زائد. آپ سننے کا احساس دلائیے کہ آپ اتنی بڑی بات سن رہے ہیں. جیسا کسی نے کہا نواز دیوبندی کا شعر ہے کہ اس کے جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپڑ آپ کا ہے, آنکھ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا, میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے, اگلا نمبر آپ کا ہے. یہ منظر اورنگ آباد کا ہو گیا تھا, لیکن یقین مانیے تحریک پیام انسانیت نے اس کے اوپر گلی گلی اور کوچے میں جا کر اپنے مائک لیا اور اعلان کیا جو بچے نشے سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں آئیں, ہم فری علاج کرائیں گے. ہم سے مراد پیچھے ڈاکٹر عزیز قادری صاحب کا ہاسپٹل تھا اور ڈاکٹرز کی ٹیم تھی. الحمدللہ 235 سے زیادہ خاندان مکمل اس سے نجات پائیں اور اسے ہم چھٹکارا دلانے میں ہم کامیاب ہوئے. اب تحریک پیام انسانیت کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. تحریک پیام انسانیت 1972 سے پورے ملک میں کام کرتی ہے, اور کام نہ صرف کرتی ہے بلکہ تمام مذہبی لوگوں سے کہتی ہے او مذہب والوں اور تمام مذہب کے ماننے والوں, تمام مذہبوں میں انسانیت پہلا درجہ رکھتی ہے. آئیے اسی سبق کی طرف ہم چلتے ہیں, انسانیت کا سبق پڑھتے ہیں, انسانیت کے سبق کے نام آگے چلتے ہیں. جیسا ہندوستان کے نقشے کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ اپنے والد کو بہت پریشان کر رہا تھا اور بار بار پریشان کر رہا تھا, اور پتا جی کہہ کر وہ آ کر پریشان کرنے لگا, اور باپ ڈسٹرب ہونے لگا. تو باپ نے کہا بیٹا یہ ہندوستان کا نقشہ ہے, اور اس نے اس کے نقشے کو پورا الگ الگ کیا, جیسے جڑاتے ہیں وہ نقشہ الگ الگ کیا, اور نہ کہا کہ بیٹا یہ نقشہ پورا ہندوستان کا میں نے الگ کر لیا, اس کو جوڑ کر لے کر آؤ. وہ سمجھا یہ ہندوستان کا نقشہ کیا جانے, کشمیر کیا جانے, کنیا کماری کیا جانے, گجرات کیا جانے, بنگال کیا جانے, وہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے جوڑے گا. وہ حیران تھا کہ وہ جوڑ نہیں پائے گا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. مشکل سے 3 منٹ سے 4 منٹ کے درمیان وہ بچہ وہ پوری ہندوستان کا نقشہ جوڑ کے آ گیا اپنے باپ کے پاس, اور اس کہنے لگا پاپا میں نے ہندوستان کے نقشے کو جوڑ دیا. باپ حیران رہ گیا, لیکن یقین تھا اس کو کہ میرے بچے نے غلط جوڑا ہوگا. اس نے دیکھا اٹھا کر تو دیکھا کشمیر اپنی جگہ پہ ہے, کنیا کماری اپنی جگہ پہ ہے, بنگال اپنی جگہ پہ ہے, اور مہاراشٹر اپنی جگہ پہ ہے, اور دیگر اسٹیٹ اپنی جگہ پہ. وہ حیران رہ گیا. اس نے بیٹے سے کہا بیٹے تم نے 3 منٹ کے اندر اتنے بڑے ملک کے نقشے کو کیسے جوڑ دیا. بچے نے نقشے کو اٹھایا اور پلٹایا اور کہا پاپا پتا جی ابو اس کے پیچھے انسان کی تصویر بنی تھی, میں نے انسان جوڑا, ہندوستان جڑ گیا. یہ واقعہ یہ ایسی واقعہ نہیں ہے, یقین مانیے یہ ملک انسانوں کا ملک ہے. اگر انسان توڑے جائیں گے یہ ملک ٹوٹ جائے گا, انسان مارے جائیں گے یہ ملک زخمی ہوگا, انسانوں کو گرایا جائے گا یہ ملک گر جائے گا. ملک کی بقا, ملک کی ترقی, ملک کا کھڑے ہونا انسانوں کے جڑنے میں ہے, انسانوں کے بقا میں ہے. اسی لیے تحریک پیام انسانیت ایک ایسی تنظیم ہے جو نان پولیٹیکل اور نان ریلیجیس بیس پہ چلتی ہے, اور یہ اپنے مدعوں میں پولیٹکس کی باتیں نہیں آنے دیتی, کیونکہ پولیٹکس مذہب ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا جذبات کا وابستگی ہوتی ہے, اور جذبات جب کام کرتے ہیں تو عقل دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس لیے عقل کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے پاس بلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں او سیاست دانوں, ہم کہتے ہیں او اپنے ایوانوں میں گونجنے والوں, ہم کہتے ہیں مذہبی منبروں پہ چہکنے والوں, گرجا گھروں میں بات کرنے والوں, مندروں میں اپنے وچن دینے والوں, سنو
بحیثیت انسان ہمارے پلیٹ فارم پہ آؤ. ہم سلام کرتے ہیں اورنگ آباد کو, ہم سلام کرتے ہیں اورنگ آباد کو. ہم ایک بار پھر کہیں گے, ہم سلام کرتے ہیں اورنگ آباد کو. اورنگ آباد کے ہندوؤں نے, سکھوں نے, جینیوں نے, بدھسٹوں نے, تمام نے اس پیغام کو من و ان قبول کیا. آج کے سامنے بیٹھا ہوا مجمع اعلان کر رہا ہے, اس میں سکھ بھی ہے, اس میں ہندو بھی ہے, اس میں مسلم بھی ہے, کہ یہ انسانوں کا مجمع ہے, یہ انسانوں کا دیش ہے, اور اس دیش میں رہنا ہے تو انسانیت کو پہلے قدم پر لانا ہوگا. اسی لیے ہم نے ایک شام سجائی ہے, ایک شام ایکتا کے نام, ایک شام انسانیت کے نام, ایک شام ہندوستان کے نام. اسی شام کے ساتھ, اسی نام کے ساتھ ہم قدم بقدم آگے بڑھتے چلے گئے. ہم نے پہلے کوشش کی کہ ہم ایسا محلہ بنائیں جس کا محلے کا نام, جو محلہ نمایاں محلہ شمار ہو, جو محسوس ہو کہ محلوں میں نمایاں ہے. ہم نے ٹارگیٹ کیا آئیڈیل محلہ. آئیڈیل محلہ ہم جوڑتے چلے جائیں گے. آگے ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک اس شہر کو آئیڈیل شہر بنائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی شام اگلے مرحلوں میں اس اورنگ آباد کو جوڑ کر پورے ملک کا آواز دیں گی, اور کہیں گی, او یو پی والوں, او کشمیر کے رہنے والوں, او آسام کے رہنے والوں, او اڑیسہ کے رہنے والوں, سنو, اگر انسانیت نوازی دیکھنا ہے تو اورنگ آباد آؤ. یہاں کا ہندو, یہاں کا مسلم, یہاں کا سکھ, یہاں کا جین کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے, آ کر دیکھو. آئیے اس تہذیب کے اور اس تمدن کے شہر میں, جہاں ولی اورنگ آبادی نے دنیا کو بتایا تھا کہ اردو میں شاعری کیسی ہوتی ہے, تو دیکھنا ہے اردو پیدا جہاں پہ ہوئی وہ اورنگ آباد ہے. سراج اورنگ آبادی نے جس کو اپنے ایک رنگ دیا تھا, جس کے بعد ایک بڑی تعداد ہے. ہم بشر نواز اور پروفیسر وہاب جذب اور بڑے شاعر, میں اگر نام لیتا چلے آؤں گا تو لسٹ میرے پاس اتنی بڑی ہے کہ شاید میں اس میں کہیں اپنا وقت گزار لوں. میں ایسے تمدن کے اور تہذیب کے شہر میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آئیے اس بزم کو سجانے والے, اس بزم کی پر تحریک دینے والے اور محرک ہم ڈاکٹر عزیز قادری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. میں اعلان کر دوں, ہمارے شعراء راستے میں ہیں, وہ بس یہاں پہنچنا چاہتے ہیں, وہ پہنچیں گے. ہمارا مشاعرہ شروع ہوگا, ہم اپنے دل کی دھڑکنوں کو ان کے اشعار میں سنیں گے. اس سے پہلے میں ڈاکٹر عزیز قادری صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اس وقت دائس پہ تشریف لائے اور اس موقع پر ہم سب کو ایک میسج دے. ڈاکٹر عزیز قادری صاحب, زوردار تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف آئے, اس موقع پر ہم کو اپنے خیالات سے نوازیں.